Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next long question from unit number 5, and the question is, what industrial, economic and social reforms were introduced by پرویز مشرف؟ کہ وہ کون سی صنعتی، معاشی، معاشرتی اصلاحات تھیں جو کہ متعارف کروائی گئی پرویز مشرف کی طرف سے۔ تو ہمارے پاس ٹاپک ہے جنرل پرویز مشرف ایرا 1999 ٹو 2008، مطلب 1999 سے لے کے 2008 تک کا جو دورانیہ ہے یہ پرویز مشرف کا دور ہے۔ ان اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف اوور تھرو دا PMLN گورنمنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس نے ختم کر دیا۔ پرویز مشرف نے اوور تھرو کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا یا تختہ الٹ دینا، اینڈ بیکیم دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، عہدہ ہے چیف ایگزیکٹو کا، اور وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بن گیا مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد۔ On June 20th 2001 he became the president of پاکستان، اور 20 جون 2001 میں وہ پاکستان کا صدر بنا۔ نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ور ڈیزالو، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی۔ اسٹیٹ آف ایمرجنسی واز ڈکلیئرڈ ان دا کنٹری، اور ملک میں ہنگامی صورتحال جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اینڈ نیو ایڈمنسٹریشن واز فارمڈ، اور نئی انتظامیہ جو ہے وہ قائم کی گئی۔ جنرل پرویز مشرف obtained permission from the Supreme Court to rule for 3 years، کہ پرویز مشرف نے سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس سے اس نے پرمیشن لے لی، اوبٹینڈ حاصل کر لی پرمیشن، اجازت کہ وہ مزید جو ہے وہ حکومت کرے گا 3 سال تک۔ ہی آلسو پرومس ٹو ہولڈ ارلی الیکشنز ان دا کنٹری، اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ملک میں جلد جو ہے وہ انتخابات کروائے گا۔ دا کی ریفارمز آف جنرل پرویز مشرف آر ڈسکرائب بلو، کہ جو اس کی بہت اہم اصلاحات ہیں جو اس نے کی ملک میں، ان میں سے سب سے پہلے ہم انڈسٹریل ریفارمز پڑھتے ہیں۔ انڈسٹری کہتے ہیں صنعت کو، اور ریفارمز ہوتی ہیں اصلاحات، مطلب یہ کہ مزید وہ اس میں کیا بہتری لے کر آئے۔ جنرل پرویز مشرف took a number of steps to move the country on the path of economic growth، کہ پرویز مشرف نے بہت سارے اقدامات کیے یا اٹھائے ٹو موو دا کنٹری، ملک کو لے جانے کے لیے آن دا پاتھ، راستے پر، آف اکانومک گروتھ، معاشرتی گروتھ یا ترقی کے، اینڈ ٹو ایکسیلریٹ دا پروسیس آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری، اور تیز کرنے کے لیے جو عمل تھا صنعتی ترقی کا ملک میں، انکلوڈنگ ریوائول آف انڈسٹریز، جس میں شامل تھی ریوائول مطلب دوبارہ سے جان ڈالنا یا زندہ کرنا صنعتوں کو، اینڈ انکریجنگ دا انویسٹمنٹ، اور انکریج کرنا یا حوصلہ افزائی کرنا انویسٹمنٹ کی۔ اور انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، ایز ویل ایز پروٹیکٹنگ انویسٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ دار ہیں ان کی پروٹیکشن کا جو ہے اس نے خیال رکھا، یا ان کو پروٹیکشن ملی یا حفاظت ملی۔ ڈیورنگ مشرف's رول، اس کے دور حکومت میں، مینی نیو انڈسٹریز فار اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری، بہت ساری نئی صنعتیں ملک میں جو ہیں وہ قائم کی گئی، انکلوڈنگ ان میں شامل ہے آٹوموٹیو انڈسٹری، آٹوموٹیو انڈسٹری جو کہ گاڑیوں سے متعلقہ ہے، موٹر سائیکل انڈسٹری، شوگر انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، بیسک نیسیسٹیز مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، بنیادی ضروریات بنانے والی صنعتیں، الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ انڈسٹری، بجلی کا سامان بنانے والی صنعت، سیمنٹ انڈسٹری اینڈ اسٹیل انڈسٹری۔ دا اسٹیبلشمنٹ آف دیز انڈسٹریز امپروو دا پاکستان اکانومی، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا انڈسٹریز یا صنعتوں کا قیام تھا، ان سے بہتر ہوئی پاکستان کی معیشت۔ پلانس ور میڈ ٹو کنورٹ تھرمل اینڈ پلانٹ انٹو گیس اینڈ کول پلانٹس فار ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی، اور ایسے منصوبے بنائے گئے جس سے کنورٹ کرنا تھا جو تھرمل پلانٹس ہوتے ہیں ان کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں، تاکہ بغیر کسی انٹرپشن کے یا پھر
مداخلت کے جو پاور سپلائی ہے وہ ملتی رہے. ڈیورنگ دس پیریڈ اس دور میں دا شیئر آف انڈسٹریز ان جی ڈی پی واز اراؤنڈ 13%. کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہوتی ہیں مجموعی گھریلو پیداوار اس میں جو شیئر تھا اس کا وہ 13% رہا. جنرل پرویز مشرف اسٹیبلشڈ آ پرائیویٹائزیشن کمیشن ٹو expedite the process of privatization. کہ پرویز مشرف نے ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن قائم کیا جس کا مقصد تھا کہ جو انڈسٹریز ہیں یا جو پروسیس ہے جو عمل ہے پرائیویٹائزیشن کا اس کو تیز کرنا. دا کمیشن انیبلڈ دا پروسیس آف پرائیویٹائزیشن آف لارج انڈسٹریز تھرو پرائیویٹائزیشن. کہ یہ جو تھا کمیشن یہ اس قابل تھا کہ یہ اس عمل میں جو لارج انڈسٹریز ہیں یا بڑی صنعتیں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر سکے. دس دا پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پی ٹی سی ایل. اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے پرائیویٹائز کیے گئے ان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تعلیمی ادارے ہیں پی ٹی سی ایل ہے اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. دیز ایفرٹس ور ایمڈ ایٹ ایڈوانسنگ دا کنٹریز اکانومک ڈیولپمنٹ پروسیس. اور ان ساری کوششوں کا مقصد جو تھا یا ایم جو تھا وہ کیا تھا کہ ایڈوانسنگ دا کنٹریز اکانومک ڈیولپمنٹ گروتھ. کہ ملک کی معاشی جو ترقی کا عمل ہے اس کو اور زیادہ تیز کرنا یا اس کو ایڈوانس کرنا. نیکسٹ جو ٹاپک تھا وہ تھا اکانومک ریفارمز. اور اکانومک ریفارم سے مراد ہے معیشت میں ریفارمز لے کر آنا یا معاشی ریفارمز یا اصلاحات. ڈیورنگ دا رول آف مشرف جنرل پرویز مشرف دا انٹائر اسٹریٹجی واز ٹو ورڈ اکانومک ڈیولپمنٹ. کہ ساری کی ساری جو اسٹریٹجیز تھی اور اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کام کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کس طرف تھا وہ اکانومک ڈیولپمنٹ یا پھر معاشی ترقی کی طرف تھا. وین جنرل پرویز مشرف کیم ٹو پاور کہ جب یہ طاقت میں آئے یا ان کو اقتدار ملا دا گلوبل رسپانس تو دنیا کا جو رد عمل تھا ٹو پاکستانز نیوکلیر بلاسٹ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر واز ہیونگ اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا اکانومی. تو اس نے بہت منفی اثرات ڈالے تھے پاکستان کی معیشت پر. پاکستانز اکانومک سچویشن واز امپروو ڈسپائٹ دا سپٹمبر 11 2001 اٹیکس ان دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ان نیو یارک سٹی. کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری رہی باوجود اس کے کہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا تھا یا اٹیک حملہ ہوا تھا 11 سپٹمبر 2001 میں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک تجارتی مرکز کا نام ہے جو کہ نیو یارک سٹی میں تھا. اس پر تھریٹس فرام انڈیا کی طرف سے ہمیں دھمکیاں مل رہی تھی اینڈ سول وار ان افغانستان اور خانہ جنگی تھی افغانستان. اس کے باوجود ڈیو ٹو دا ٹیررسٹ انسیڈنٹس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس متحدہ امارات میں یا یو ایس میں جو انسیڈنٹس ہوئے تھے حادثات یا واقعات ہوئے تھے ٹیررسٹ دہشت گرد پاکستان بیکیم امپورٹنٹ. پاکستان بہت زیادہ اہم ہو گیا ڈیو ٹو دا اسسٹنس آف دا ویسٹرن کنٹریز. اسسٹنٹ ہوتی ہے معاونت یا مدد مغربی دنیا کی. پاکستان اکانومی واز سپورٹڈ. پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو جو ہے مدد ملی اینڈ پیس آف اکانومک گروتھ واز اباؤٹ 7%. اور پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کا جو ہدف ہے وہ 7% تک رہا. اوور آل دس پیریڈ کین بی کالڈ اکانومیکلی اسٹیبل پیریڈ. اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس دور کو ہم معاشی طور پہ ایک اسٹیبل یا مستحکم دور کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسی کوسچن سے ریلیونٹ ٹاپک ہے سوشل ریفارمز. سوشل ریفارم سے مطلب ہے معاشرتی اصلاحات. معاشرتی اصلاحات سے کیا مراد ہے معاشرے کے لیے اصلاحات کرنا لوگوں کے لیے کرنا. ڈیورنگ دا ٹینر آف جنرل پرویز مشرف. ٹینر کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو دور تھا یا دور حکومت جنرل پرویز مشرف کا. ٹرمز اصلاحات لائک اصطلاحات لائک انلائٹڈ اینڈ ماڈریشن ور ویری پاپولر.
کہ اصطلاحیں دو جو تھی انلائٹڈ روشن خیالی اینڈ ماڈریشن اور جدیدیت، یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی. ہی اڈاپٹیڈ این انڈیپینڈنٹ پالیسی ان پاکستان. اس نے پاکستان میں ایک خود مختار پالیسی اختیار کی. دس واز اے ٹائم، یہ وہ وقت تھا وین آن دا ون ہینڈ، جب ایک طرف امریکن انٹروینشن ان افغانستان ورسنڈ دا سچویشن، ایک طرف امریکہ کی مداخلت جو افغانستان میں تھی اس نے برے کر دیے تھے حالات. آفٹر دا وڈرال آف رشیا کے وہاں سے نکلنے کے بعد. اینڈ آن دا ادر، اور دوسری طرف ٹیررسٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ ور ریپنٹ ان دا کنٹری. ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، ٹیررزم دہشت گردی اینڈ ایکسٹریمزم اور شدت پسندی ملک میں جو ہے وہ زوروں پر تھی. مینی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز فار انٹروڈیوسڈ ان دا کنٹری، بہت سارے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ ملک میں متعارف کروائے گئے. مینی نیوز پیپرز اینڈ نیو میگزینس ور لانچڈ، اور بہت سارے نئے اخبار اور رسالے جو ہیں وہ شروع کیے گئے. فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی بار وومنس ور جوائنڈ ان دا ایئر فورس ایز فلائنگ فائٹر. پہلی بار تاریخ میں جو عورتیں ہیں ان کو ایئر فورس میں فلائنگ فائٹر کے طور پر رکھا گیا. اپارٹ فرام دا میڈیکل کارپ، اور میڈیکل کے کارپ یا اس کے عملے کے علاوہ وومن ور ریکروٹیڈ ایز اے کیڈٹ اینڈ انجینئرز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا آرمی. آرمی میں جو ہے ریکروٹیڈ بھرتی کی گئی کیڈٹ کے طور پر اور انجینئرز کے طور پر. پہلی بار خواتین وومنس ور ریکروٹیڈ ایز ٹریفک وارڈن، ٹریفک وارڈن کے طور پر عورتوں کو بھرتی کیا گیا. وومن، ایک عورت، ڈاکٹر شمشاد اختر، جس کا نام ڈاکٹر شمشاد اختر تھا، واز میڈ دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ان کو گورنر بنا دیا گیا. ڈیورنگ مشرف's رول، مشرف کے دور میں سیٹس ان دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ور ریزرو فار وومن، کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کے لیے جو سیٹس ہیں وہ مختص کی گئی. انڈر دا سیلف سفیشینسی، اور خود کفالت اینڈ امپلائمنٹ اسکیم، اور روزگار کی جو اسکیمز ہیں ان کے تحت وومن ور گیون لونز، عورتوں کو جو ہیں وہ لونز یا قرضے دیے گئے فرام بینکوں سے، ان ایزی ٹرمز، آسان شرائط پر.